اسلامک انفو نوری چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ ہارر ناول جن زادہ کی ایپیسوڈ 2 کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ البتہ الفاظ آپ بھی اس کے کانوں میں ابھر رہے تھے۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہ مل سکا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر وہ بھوک لا گئی اور اس نے حیران کن انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ تیز دھوپ اور لو کے پیڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اوپر بھی کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا۔ ایک دم اسے کچھ خوف کا احساس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے دور ہٹ گئی، اور وہ پتھر اب بھی اس کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ تحت نظر کسی کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی کہیں بھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سینہ پھول رہا تھا، اس کا سانس بہت زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ بات یہ اتنی عجیب تھی، اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بعد کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی حیرت سے کانپتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو بورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ بدن پر اب بھی ہلکی ہلکی کپکپاہٹ طاری تھی۔ مٹھی میں دبے ہوئے پتھر کو اس نے مسحری کے سائیڈ میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بج چکے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنے ذہن سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ محو کر دیا اور اپنے ذہن میں شام کی چائے کے لیے فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے مشیرہ بیگم کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی بہت زیادہ گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے بھی دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوف پر بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ ان تمام باتوں کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی اور اس نے سلیقے سے سینٹر ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں پیش کی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ اور خشک چہرہ، اور اپنی اس ادا میں بھی وہ بے ادا حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کی فرصت مل جاتی ہے عشیرہ، نظم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عشیرہ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ لگایا ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ وہ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا وہ پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب کے سب اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے، تب اسے فرصت ملی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدم اور مونس اس کا آئینہ ہی تھا جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ وہ سوچنے لگتی تھی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نگرانیوں کے لیے پیش ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں کے چاند جوڑے اب بھی موجود تھے، قیمتی جوڑے
جو نہ جانے کیوں اس لیے نہیں لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے اسے کبھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ بہت زیادہ قیمتی جوڑا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور فوراً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسہری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب یہ آواز۔ اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی، اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ یہ نرم انداز، یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو اتھڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ مگر کون تھا وہ؟ کیا صرف میرا وہم تھا؟ کیا وہ صرف میرا ہی وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، میں بالکل، کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات ہو گئی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے، چونکہ سب خواہگاہوں میں جا چکے تھے، اور انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیاں اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک 2 اور 3 پرندے اندر گھس آئے، اور وہ خاموشی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں، اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کانپ رہا تھا، عشیرہ کا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ اس نے بغور دیکھا کہ یہ چمگادڑیں انسانی ہیبت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے کہا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عشیرہ، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے، ہم سے بالکل خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم بھی کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتی۔ عشیرہ یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ بڑے صاف شفاف الفاظ تھے، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے ہی نکل رہے ہیں۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ وہ آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ان کی شکلیں بے شک بھیانک تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ عشیرہ کو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کے اندر ہمت کی ایک لہر بیدار ہوتی جا رہی ہو۔ وہ ہمت کر کے بولی، تم کون ہو؟ اب تمہارے خادم، تمہارے غلام، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں عشیرہ، ہمیں حکم دو۔ مگر تم تو پرندے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ہم کیا ہیں اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو سکے گا عشیرہ، ہمیں ہمارے مالک نے بھیجا ہے۔ مالک کون ہے؟ افسوس، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، جواب ملا۔ مگر میری بات تو سنو، ہمیں حکم دے عشیرہ، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو میں ڈر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔
نہیں، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کھائیں، غلاموں سے خوف نہیں کیا جاتا، مگر تم میرے غلام کہاں سے ہو گئے؟ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا۔ میری بات سنو، میری بات تو سنو عشیرہ، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں؟ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، میں نہ بے وقوف ہوں نہ خوابوں میں رہنے والی۔ یہ سب کچھ جو میں سن رہی ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، خواب ہے کہ حقیقت؟ یہ حقیقت ہے، آپ کے برے دن گزر گئے ہیں، اب کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا، اب کوئی آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم آپ کی خدمت گار ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں۔ عشیرہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ عجیب و غریب پرندے ایک کارنس پر بیٹھ گئے تھے اور اس طرح گردن جھکائے ہوئے تھے جیسے واقعی وہ اس کے غلام ہوں۔ کبھی کبھی عشیرہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی چمک اٹھتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو واقعی اس نے انوکھا خواب اور کوئی نہیں دیکھا، تو واقعی اس نے اس سے انوکھا خواب اور کوئی نہیں دیکھا۔ وہ خوابناک آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پرندے اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر ان میں سے ایک پرندے نے کہا، ہمیں کوئی کام بتائیے، آپ کا کوئی بھی کام کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ عشیرہ ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، بھلا میں تمہیں کیا کام بتاؤں، تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ سارے کام جن کی آپ کو ضرورت ہو، آپ بے دھڑک ہو کر ہمیں اپنے کام بتا دیا کریں۔ تم ننھے سے پرندے ہو، بے شک تمہاری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ پاؤں تو انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ ان ننھے ہاتھوں پیروں سے بھلا تم کیا کر سکو گے؟ وہ سب کچھ جس کا آپ ہمیں حکم دیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گی، اب تم جاؤ۔ عشیرہ نہ جانے کیوں کچھ بے خوف سی ہو گئی تھی، شاید اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ خواب دیکھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان پرندوں کو دیکھتی رہی اور پرندے اپنی جگہ تبدیل کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہم سے خوف کھاتی رہی تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دل سے خوف نکال دیں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ یقیناً ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھایا اور عشیرہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا کوئی شربت تھا۔ عشیرہ حیران ضرور تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ گلاس کی جانب بڑھ گیا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، پھر گلاس اسی وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل اس نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے بدن میں ایک خوشگوار سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ وہ آنکھوں کو مل کر سر جھٹکنے لگی، لیکن نیند اس طرح ٹوٹی کہ فوراً ہی تکیے پر سر رکھ کر گہری نیند سو گئی۔ اور پھر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک ڈبہ اس کی مسہری کے سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ ڈبہ ٹھیک 7:45 بجے یہاں تک پہنچتا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن پر ایک ضرب سی لگی، 7:45 بج گئے، آ گئی موت، اس نے بدحواسی سے سوچا۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ باقی تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ جائے گی۔ اسے ناشتہ نہیں ملا تو سب کے سب اسے کھا جائیں گے۔ صرف ایک لمحے یہ سوچ ذہن پر رہی اور اس کے بعد وہ بجلی کی طرح مسہری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی اس کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں بھی 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھ لیا تو مزید مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، مشکل آسان کر۔ اس کے حلق سے روندی ہوئی آواز نکلی۔ کپڑے بدلنا ضروری تھا، ورنہ ہزاروں سوال کیے جاتے، پوچھا جاتا کہ بی بی رات کو تیار ہو کے کہاں گئی تھی۔
خاص طور سے مشیرہ بیگم جو اس کے لیے بہت بڑا عذاب تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے ان کی ڈیوٹی صرف اسی پر لگی ہو۔ ایک ایک بات پر نکتہ چینی، کپڑے بدلنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کپڑے بدلے، منہ پر الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور بورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی کہ کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ گوڑی ہو رہی ہو، دیوانی ہو گئی ہو، کیسی مست نیند سوتی ہو، کم بخت سو گئی ہو، ذرا دیکھو تیرا اس کا کوئی حل نکالو، یہ ہاتھوں سے نکلی جاتی ہے۔ اسی طرح کی بے شمار باتیں، ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے تو کوئی بہانہ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھا تو اچانک ہی دل پر ایک گھونسا سا پڑا، پاؤں اپنی جگہ جم کر رہ گئے، ہاتھ پاؤں کچھ اور پھول گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی میں کھول رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی ہوئی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کسی اور نے ناشتہ تیار کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر آج سارے بال نوچ لیے جائیں گے۔ یہ سب کس نے کر ڈالا؟ ویسے گھر میں نظم اور نثر کو تو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ اتنی نفاست سے پورا باورچی خانہ سنبھال لیں۔ انہیں تو اگر یہ کام سونپا جاتا تو پورا دن لگا کر بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ نوکروں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کوئی نوکرانی اتنی با سلیقہ نہیں تھی کہ یہ سارے کام کر ڈالتی۔ پھر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہرحال اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی، پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجا لی۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا کہ اب کسی طرف سے کوئی آئے اور اس پر بم پھٹ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ سہمے قدموں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی جانب لے جایا جاتا تھا۔ ناشتے کے کمرے میں اسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں اٹھائے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے جیسے کوئی بہت ہی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، بدن تھا کہ تھر تھر کانپ رہا تھا، کانپتے ہاتھوں میں آخرکار کانپتے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ میز پر رکھ دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کے اندر حیرت اور جاگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کو دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس ناشتے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے اثار نہیں تھے۔ یا خدا، یا خدا، یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ اچانک ہی مشیرہ خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دیں۔